جو کام ہے ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری کا نارملی, کیونکہ ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری کے اندر آپ کی جو انٹری ہے, آپ کا جو آنا ہے, وہ کوئی بہت ہیوی انویسٹمنٹ نہیں ہے. وہ میں بھی فری ہو سکتی ہے, وہ میں بھی 150 پاؤنڈ کی ہو سکتی ہے, وہ میں بھی 600 پاؤنڈ کی ہو سکتی ہے, 1500 پاؤنڈ کی ہو سکتی ہے میکسیمم. اب اس کے اندر آپ نے جو کام کرنا تھا بیسیکلی, وہ کام کرنا بڑا اہم تھا. اس کے اندر لوگوں کو لیڈرز بنانا, لوگوں کو سکھانا. اور بڑی اچھی بات یہ ہے کہ لیو کا جو پروڈکٹ ہے وہ ساری کی ساری لیڈرشپ کے اوپر ہے, وہ ساری کی ساری انٹرپرینیورشپ کے اوپر ہے. اگر آپ لیو کی وہ ٹریننگز لیتے ہیں اور ان ٹریننگز کو اپنی ذات کے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں, تو آپ نے پروڈکٹ بھی سیکھی اور بزنس بھی کر لیا. کیا ہی خوبصورت چیز ہے کہ آپ سیکھتے ہوئے ایک ایسی پروڈکٹ ہے لیو کے پاس کہ جس کو جو آپ کی ذات کی ضرورت ہے, اور جب آپ اس کو سیکھتے ہیں تو سیکھ کے کسی کو بتاتے ہیں, اور جب وہ بھی وہ پیکج لے لیتا ہے, وہ بھی سیکھتا ہے, تو اس کے اوپر آپ کو ریبیٹ مل رہا ہوتا ہے, اس کے اوپر آپ کو کمیشن مل رہے ہوتے ہیں. اس سے آسان بزنس کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ اس سے آسان بزنس کوئی نہیں ہو سکتا. یہ لیو کا ریئل بزنس ماڈل ہے, جس کو آپ لے کے پوری دنیا کے اندر جا سکتے ہیں, پوری دنیا کے اندر آپ اپنے بزنس کو کر سکتے ہیں. کچھ بات میں کروں گا کرپٹو کرنسی کے اوپر, کیونکہ یہ 10 سٹیپ جو اگلے ہیں وہ نیکسٹ ویبنار کے اوپر. کرپٹو کرنسی دنیا کے اندر ایک بہت بڑا ریولیوشن ہے اس وقت, لیکن کرپٹو کرنسی کی آڑ کے اندر بہت سارے لوگ اس کا مس یوز کر رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کو اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. ایک مس یوز یہ ہو رہا ہے کہ آپ بلین آف کوائنز بنا لیں اور ان کو بس فگرز کے اندر آپ کو ٹوکن دیے جائیں, اور وہ ٹوکن آپ یوز کرتے رہیں, اور جب 2-2.5 سال کا پرامس کر دیا جائے اور 2-2.5 سال بعد آپ دیکھیں. ایک بڑی انڈرسٹینڈنگ کی بات ضروری ہے کہ جب کسی بھی چیز کی سپلائی آپ اتنی زیادہ کر دیں گے تو آپ فیوچر میں اس کا کبھی بھی آپ اس کی ویلیو نہیں بڑھا سکتے. یہ ایک بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے جو کرپٹو کرنسی کا سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر کسی نے صرف کرپٹو کرنسی ہی کرنی ہے تو بھائی کرپٹو کرنسی کی تو اپنی دنیا ہے, جائیے وہاں پر کیجئے. کرپٹو کرنسی کو لے کے نیٹ ورک میں کیوں کام کر رہے ہیں؟ کرپٹو کرنسی کو نیٹ ورک کے اندر ایز اے پروڈکٹ کیوں بیچ رہے ہیں؟ کیوں کہ اگر آپ کمٹمنٹس کریں گے اس کو آپ آن نہیں کر پائیں گے. آپ انڈرسٹینڈ کیجئے کہ دنیا کے اندر کسی بھی کرپٹو کرنسی کی جب ویلیویشن لگتی ہے تو وہ ڈیمانڈ اور سپلائی پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. اگر سپلائی بڑھے گی تو آف کورس اس کی ڈیمانڈ کم ہوگی, تو کیا ہوگا؟ اس کی پرائس کریش کر کے نیچے آئے گی. آپ بٹ کوائن سے لے کر جتنی بھی ٹاپ کرپٹو کرنسی کو اسٹڈی کریں تو آپ کو ایک بات یہاں پر بڑی کامن ملے گی, اور وہ کامن کیا ملے گی کہ جتنی بھی دنیا کے اندر کرپٹو کرنسی ہے, جو جینوئن کرپٹو کرنسی ہیں, جو صرف خالی کمپیوٹر میں وہ نہیں ہے, جو ایکسچینج جن کا اپنے والٹس ہیں, جو ایکسچینج پہ ٹریڈ ہو رہی ہیں, جن کا پراپر سیٹ اپ موجود ہے, جن کا آپ کوائن مارکیٹ کی کیپ کے اوپر جو انڈیپینڈنٹ ایک مارکیٹ کی کیپ ہے اس کے اوپر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کا والیوم, اس کا ٹریڈ, اس کی پوزیشن, وہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. ان کی بات کر رہا ہوں میں. اگر کسی نے صرف وہ ہوا میں رکھا ہوا ہے, کوئی فیوچر کی کا کمٹمنٹ ہے, تو وہ کرپٹو کرنسی میں نہیں ہے بھائی. اس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں, اپنے نالج کو امپروو کریں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, دنیا کس طرف جا رہی ہے. آپ کو اپنی چیزوں کے بارے میں انفارمیشن ہونی چاہیے. الحمدللہ اسی سینیریو میں لیو کوائن بہت ہی زبردست طریقے سے موجود ہے. لیو کوائن مارکیٹ کیپ کے اوپر موجود ہے. لیو کوائن ایک جینوئن کرپٹو کرنسی ہے. اب یہاں پر بہت سارے لوگوں کا کوشچن ہے کہ لیو کوائن کی پرائس نہیں بڑھ رہی, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. آف کورس پرائس $1 پہ بھی گئی ہے, $2 پہ بھی گئی ہے, نیچے بھی آئی ہے, اور دنیا کی تمام جو ٹاپ کرپٹو کرنسیز ہیں ان کو آپ اسٹڈی کریں تو ان کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے. ہاں, ہمارے ساتھ ایک اور چیلنج یہ ہے کیونکہ ہمارے پاس کمیونٹی ہے, اور وہ کمیونٹی ہے جس کو جو کہ انڈیپینڈنٹ کمیونٹی ہے. اب کسی نے کسی کو کس کمٹمنٹ پہ بیچا ہوتا ہے. اب جب آپ کی سپلائی, جب یہ کمیونٹی کے اندر جب جاتا ہے تو آپ کمیونٹی میں کسی کو روک نہیں سکتے. ہر بندے کے پاس اپنا آپشن ہوتا ہے. بہت سارے لوگ سیل کر رہے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ بائی کر رہے ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں اچھا یار جتنے بھی ریٹ ہے بیچو. تو یہاں پر جب سیلر بڑھے گا تو الٹیمیٹلی پرائس نیچے آئے گی. لیکن ساتھ ہی دوسرا آپشن کیا ہے, جو ایک طرف سے ہمارا سیلر بڑھ رہا ہے, دوسری طرف سے ہماری کمیونٹی بھی بڑھ رہی ہے. جو کمیونٹی بڑھے گی, جو یہ کوائن ڈسٹریبیوٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. سوچئے جب لیو کی 1 ملین کمیونٹی ہوگی, ابھی 3.5-4 لاکھ ہے, جب 1 ملین 2 ملین 3 ملین کمیونٹی ہوگی, تو یہ جو کوائن لیو کا ہے, جو سب سے ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے کہ لیو کے پاس جو سپلائی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے ابھی. کل کو جب یہ 1 ملین 2 ملین کمیونٹی ہوتی ہے تو یہ پورا ہی نہیں پڑنا. جب 2-3 ملین کمیونٹی ہونی ہے تو اس وقت آپ دیکھیے جب اس کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی, جب ڈیمانڈ بڑھے گی تو الٹیمیٹلی اس کی پرائس بڑھنا شروع ہو جائے گی. تو ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ, یہ صرف آپ کو آج کا ٹاپک نہیں تھا لیکن انڈرسٹینڈنگ کے لیے جسٹ آپ کو بتایا ہے کہ کرپٹو کرنسی کا جو فیکٹ ہے وہ ڈیمانڈ اور سپلائی پہ بیس کر رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ کے پاس لیو کوائن ہے تو آپ بہت اچھی جگہ پہ موجود ہیں. جو لیو کوائن کمپنی نے آپ کو گفٹ کیے ہوئے ہیں یا آپ نے اونرشپ سے خریدے. اونرشپ کا مقصد یہی تھا کہ آپ اونرشپ سے جو چیز لیتے ہیں اس کو اپنے پاس رکھیے تاکہ فیوچر میں اس کے ریٹ بننے سے فائدہ ہو. لوگ اونرشپ
کے اندر پلاٹ لیتے ہیں, زمین لیتے ہیں, کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے لیتے ہیں کہ ان کی پرائس بڑھے گی تو فائدہ ہوگا. بہت سارے لوگوں نے بحریہ کے اندر ایک بہت بڑی زبردست سوسائٹی ہے, وہاں پر پلاٹس لیے, کئی لوگوں نے 2 لاکھ کا پلاٹ لیا, پتا چلا وہ 1 لاکھ کا ہو گیا. اب کچھ لوگ تھے جو جنہوں نے جلدی تھی, انہوں نے 1 لاکھ بھی بیچا, ان کا جان چھوڑاؤ. اچھا پھر کیا ہوا؟ اگین اس نے جمپ کیا 2-3-4 سال بعد. کچھ لوگ تھے, اس نے کہا اوکے فائن, جن کو پتا ٹھیک ہے آج کم ہے کل بڑھ جائے گا, تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ہولڈ کیا. تو نیکسٹ کیا ہوا؟ نیکسٹ انہوں نے بینیفٹ اٹھایا. ٹھیک ہے, وہ ممکن ہے وہی پلاٹ 4 لاکھ 5 لاکھ کا گیا. ایسا بھی ہوا کہ ایک صاحب نے پلاٹ لیا 1 لاکھ کا, 2 لاکھ کا یا 3 لاکھ کا, اور پتا چلا 15-20 سال بعد وہی 3-4 کروڑ کا ہو گیا. اب یہ وہ بینیفٹ ہمیشہ فیوچر میں ہوتا ہے. یہ آپ کا بیسیکلی ایک ایسٹ سکتی ہیں, یا ڈفرنٹ جگہوں پہ وہ پلاٹس لے لیتے ہیں یا وہ اپنے ایسٹس لے لیتے ہیں, اس کی وجہ بینیفٹ ہمیشہ فیوچر میں ہوتا ہے.